السلام علیکم۔ میری کہانی سننے والے لسنرز اینڈ ریڈرز آپ سب کیسے ہیں؟ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پر امید ہوں کہ آپ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ دنیا کے جس کونے میں جہاں کہیں آباد ہوں گے، آپ لوگ خوش ہوں گے، شاد ہوں گے، آباد ہوں گے اور خود مستی کر رہے ہوں گے۔ آپ نہ صرف اپنا بلکہ اپنی فیملیز کا بھرپور خیال رکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت آپ ناول کریشن کے پلیٹ فارم پر سن رہے ہیں جنت کے پتے، نمرہ احمد کا لکھا ہوا ایک خوبصورت ناول۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مگر فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ چلتی بہاریں نے ذرا خفگی سے سرگوشی کی۔ وہ جو دونوں پہلوؤں سے میکسی ذرا اٹھا کر چل رہی تھی ذرا چونکی۔ وہ کیوں؟ ہم سمندر پہ یہ سیپ چننے جا رہے ہیں، مگر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے کسی سیپ سے موتی نہیں نکلتا، اور عائشے کے ہر سیپ سے موتی نکلتا ہے۔ عبد الرحمن کہتا ہے عائشے کے سیپ سے موتی اس لیے نکلتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولتی ہے۔ نہیں، یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ بہارے کے سیب سے موتی اس لیے نہیں نکلتے کیونکہ بہارے ہمیشہ اللہ سے برا گمان رکھتی ہے۔ جس دن بہارے اچھا گمان رکھے گی اس دن موتی نکل آئیں گے، اور ایک دفعہ تو موتی نکلا بھی تھا۔ آگے چلتی عائشہ نے گردن موڑے بغیر کہا۔ اس کی آخری بات پہ حیا نے سوالیہ نگاہوں سے بہارے کو دیکھا تو بہارے نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ ہاں، بس ایک ہی دفعہ موتی نکلا تھا، سفید موتی، اور وہ بہت خوبصورت تھا۔ میں نے وہ عبد الرحمن کو گفٹ کر دیا۔ وہ اس کا کیا کرے گا؟ تم اپنے پاس رکھتی نا؟ جواباً بہارے نے ملال بھری تم نہیں سمجھ سکتی والی نظروں سے اسے دیکھا اور سر جھٹکا۔ ساحل کا یہ حصہ قدرے سنسان پڑا تھا۔ نیلے سمندر کی لہریں امڑ امڑ کر پتھروں سے سر پٹکتی اور واپس لوٹ جاتی۔ ساحل کی ریت گیلی تھی اور اس پہ کتار میں بہت سے پتھر پڑے تھے۔ کراچی کا ساحل ریت والا ہوتا تھا، مگر یہ ساحل پتھروں والا تھا۔ وہ چیزیں محفوظ جگہ پہ رکھ کر جوتے اتار کر رنگے پاؤں چلتی پانی میں آ کھڑی ہوئی۔ ادھر سمندر اکثر سیپ ڈال دیتا ہے، مگر روز نہیں۔ عائشہ پاؤں پاؤں بھر پانی میں چلتی کہہ رہی تھی۔ لہریں امڑ امڑ کر آتی اس سے ٹکراتی اور اسے گھٹنوں تک بھگو کر واپس چلی جاتی۔ وہ تینوں ایک دوسرے سے فاصلے پر کھڑی اپنی اپنی ٹوکریاں اٹھائے سیپ ڈھونڈ رہی تھیں۔ پانی یخ بستا تھا اور ہوا سرد تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو عائشہ اور بہارے ریت سے سیپ اٹھا اٹھا کر اپنی ٹوکریوں میں بھر رہی تھیں، مگر اسے اپنے پاس کوئی سیپ نظر نہیں آیا۔ وہ متلاشی نگاہوں سے پانی کی تہ تلے جھلکتی ریت کو دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ تب ہی ایک تیز لہر آئی تو وہ لڑکھڑا کر پھسلی اور کمر کے بل ریت پہ جا گری۔ صد شکر کے پتھروں کا ساحل چند قدم دور تھا۔ لہر واپس پلٹ گئی۔ وہ ریت پہ گری پڑی تھی، مکمل طور پہ بھیگتی ہوئی۔ اس کی چوٹی بھیگ گئی تھی۔ ریت کے ذرے سفید لباس پہ جا بجا لگے تھے۔ وہ درد سے دکھی کمر کو سہلاتی بمشکل اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ عائشہ اور بہارے نے اسے گرتے دیکھا، نہ اٹھتے۔ اس نے بھی واہ ویلا نہ کیا۔ پانی کا درد آگ کے درد سے کم ہی ہوتا ہے۔ وہ برداشت کر گئی۔ اس کو گرانے والی لہر اس کے قدموں میں ایک سیپ ڈال گئی تھی۔ اس نے جھک کر سیپ اٹھا لی۔ وہ ایک شامی کباب کے سائز جتنا تھا، اور اس کا خول سفید، سرمئی اور گلابی رنگوں سے بنا تھا۔ اوہ، تم تو بھیگ گئی۔ ٹھہرو، یہ شال لے لو۔ پتھروں کے پار چٹائی پہ بیٹھتے ہوئے عائشہ نے فکر مندی سے اسے دیکھا اور ایک شال ٹوکری سے نکال کر دی جو اس نے شانوں کے گرد لپیٹ لی۔ چلو اب سیپ کھولتے ہیں۔ وہ تینوں تکون کی صورت بیٹھی تھیں، اپنی اپنی ٹوکریاں اپنے سامنے رکھے۔ عائشہ نے بڑے سے چپٹے بلیڈ والا چھرا اٹھایا اور اپنی ایک سیپ نکال کر پھر اس کے خول کے دونوں حصوں کی درمیانی درز میں رکھ کر بسم اللہ پڑھتے ہوئے سیدھا سیدھا چھرا چلا دیا۔ چپٹے کی ذرا سی آواز آئی۔ عائشہ نے چھرا ایک طرف رکھا اور دونوں ہاتھوں سے سیپ کے خول کو یوں کھولا جیسے کوئی کتاب کھولتے ہیں۔ اندر موجود سمندری جانور کا گودا خون آلود تھا۔ وہ مر چکا تھا، مگر اس کے اوپر ایک مٹر کے دانے جتنا سفید موتی جگمگا رہا تھا۔
عائشہ نرمی سے مسکرائی اور پلکر سے موتی اٹھا کر ایک مخملی تھیلی میں ڈالا۔ وہ مسحور سی یہ سارا عمل دیکھ رہی تھی۔ بہارے البتہ آلتی پالتی مارے بیٹھی، ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے منہ بسورے عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ عائشہ نے ایک کے بعد ایک اپنے ساتوں سیپ کھولے، سب میں سے موتی نکلے۔ 7 موتی اس کی مخملی تھیلی میں جمع ہو چکے تھے۔ پھر اس نے چھرا بہارے کی طرف بڑھایا۔ اب تم کھولو۔ بہارے نے بے دلی سے چھرا پکڑا اور ایک ایک کر کے اپنے 5 سیپ کھولے۔ ان کے اندر سوائے خون آلود ملسک کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ کوئی بات نہیں، 7 تو نکل آئے ہیں، یہ بھی تمہارے ہیں۔ عائشہ نے نرمی سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ وہ خفا خفا سی بیٹھی رہی۔ حیا نے چھرا پکڑا اور سیپ کے دونوں حصوں کی درز میں رکھا، پھر دل مضبوط کر کے چھرا چلایا۔ لمحے بھر کو اسے یوں لگا جیسے اس نے کسی نرم سے گوشت کو کاٹ دیا ہو۔ بہارے اور عائشہ منتظر سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سیپ کے دونوں حصوں کو پکڑے رکھے کسی کتاب کی طرح اسے کھولا۔ سمندری جانور کے خون آلود لوتھڑے کے سوا سیپ میں کچھ نہ تھا، وہ موتی سے خالی تھا۔ اس نے بہارے کی سی بے بسی سے سیپ ایک طرف ڈال دیا۔ تم دونوں نے پہلے سوچ لیا تھا کہ تمہارا موتی نہیں نکلے گا، کل سے تم اچھے گمان کے ساتھ سیپ چنو گی، عائشہ نے بے بسی سے انہیں دیکھ کر کہا۔ وہ دونوں یوں ہی خفا خفا سی بیٹھی رہیں۔ رات ببو کدا پہ سیاہ چادر تان چکی تھی جس میں جلملاتے تارے ٹکے تھے۔ اس کے کمرے کی کھڑکی کے جالی دار پردے ہٹے ہوئے تھے اور ان سے مکیش کے وہ سیاہ چادر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ گردن تک کمبل ڈالے پہلو کے بل لیٹی تھی، لمبے بال تکیے پہ بکھرے تھے، نگاہیں کھڑکی سے نظر آتے آسمان پہ ٹکی تھی۔ صبح اس نے عائشہ سے کہا تھا کہ اب وہ واپس جانا چاہتی ہے، مگر ان دونوں بہنوں کے چہرے پہ اتنی اداسی آ گئی اور انہوں نے صرف چند دن کے لیے، جب تک اس کی خراشی اور سارے زخم مندمل نہیں ہو جاتے اور نیل غائب نہیں ہو جاتے، اس سے رکنے کو کہا تو وہ رک گئی۔ اسے ببو کدا اچھا لگا تھا، یا پھر شاید اسے یہ خوف تھا کہ ابھی سبان جی میں لوگ اس کے چہرے کے زخموں کے متعلق استفسار کریں گے۔ وہ اس پرفضا مقام پہ مکمل صحت مند ہو کر پہلے جیسا چہرہ لے کر واپس پلٹنا چاہتی تھی، اور ببو کدا اسے کھینچتا بھی تھا۔ اس سفید محل میں کوئی مقناطیسی کشش تھی اور ان بہنوں کا خلوص تھا جو اسے باندھ رکھا دیا۔ محل میں کوئی مقناطیسی کشش تھی اور ان بہنوں کا خلوص تھا جو اسے باندھ رکھ رہا تھا۔ وہ گھر عائشہ گل کا تھا، یہی وہ دل سے سارے بوجھ اتار دینے والا احساس تھا جس کے باعث وہ ادھر رک گئی تھی۔ سبان جی نے آج کل اسپرنگ بریک کی چھٹیاں تھیں اور بریک ختم ہونے تک وہ ادھر رہ سکتی تھی۔ ابھی واپس جانا دوسروں کو اپنے بارے میں مشکوک کرنا ہوگا۔ چہرے کے زخم بھرنے میں ابھی وقت تھا اور دل کے پتہ نہیں کب پھر بھر جائے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے دل کو ٹٹولا، کہیں وہ اس گھر میں اس لیے تو نہیں رک گئی کہ اس کا تعلق عبد الرحمن پاشا سے ہے، مگر نہیں، اس کے دل میں تو جہان سکندر کے علاوہ کسی کی گنجائش نہ تھی۔ ٹھیک ہے، پاشا نے اس پر بہت بڑا احسان کیا تھا اور وہ اس کی ممنون تھی، مگر اس کے دل پہ پاشا کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں پیدا ہوا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے ابھی تک موبائل نہیں لیا تھا۔ عائشہ نے کہا تھا کہ کل تک ان کے ہوٹل کا ملازم موبائل اور سم پہنچا دے گا، بل سمیت۔ اس نے ابا سے کچھ پیسے عائشہ کے اکاؤنٹ میں منگوا لیے تھے تاکہ وہ اپنے اخراجات خود اٹھا سکے۔ البتہ نہ اس نے اماں ابا اور نہ ہی جہان کو بتایا تھا کہ وہ کدھر رہ رہی ہے۔ وہ پہلے ہی ان سے دور تھی، جہاں بھی رہے کیا فرق پڑتا تھا، اور پھر استنبول میں عبد الرحمن پاشا کی رہائش سے بڑھ کر محفوظ جگہ کوئی نہ تھی۔ اس کا اندازہ اسے ہو چکا تھا، مگر جہان جانے وہ کیسا ہوگا۔ اتنے دنوں سے اس سے بات بھی نہیں ہوئی۔ آخری دفعہ اسے تب دیکھا تھا جب وہ اسے ٹاکسم پہ چھوڑنے آیا تھا، تب بخار کے باعث اس کی آنکھیں اور ناک سرخ تھی۔ پتہ نہیں اس کا بخار ٹھیک ہی ہوا یا نہیں۔ وہ اسے فون کرنے کا سوچ کر اٹھی اور باہر آ کر گول چکر زینہ اترنے لگی۔ آخری سیڑھی پہ اس کے قدم سست پڑ گئے۔
लिविंग रूम में अंगीठी दहक रही थी और इसके सामने आयशा गुल सोफे पे पांव ऊपर किए बैठी थी। हया की जानिब पुश्त के वो हाथों में कुरान पकड़े पढ़ रही थी। मधुर, धीमी, खूबसूरत आवाज जो आयात के साथ ऊपर नीचे होती थी और आग वाले जन्नत वालों को पुकार पुकार कर कहेंगे कि डालो हम पर पानी में से या इसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें बख्शा है। वो कहेंगे बेशक अल्लाह ने इन दोनों को हराम कर दिया है इनकार करने वालों पर। वो वहीं रेलिंग पे हाथ रखे साकत सी खड़ी रह गई। एकदम से वक्त 5 रोज पीछे चला गया। वो कुर्सी से बंधी हुई उसी कमरे में गिरी पड़ी थी जिसमें बहुत सी आग थी, अलाव, अंगीठी, उबलता वैक्स, दहकती सलाहें। इसे अपनी चीखें सुनाई दे रही थी। पानी डालो मुझ पर, पानी डालो मुझ पर। वो अगले 3 रोज सोती जागती कैफियत में यही चिल्लाती रही थी। आयशे इसी तरह पढ़ रही थी। बेशक अल्लाह ने इन दोनों को हराम कर दिया है इनकार करने वालों पर। वो लोग जिन्होंने अपने दीन को शुगल और खेल बना लिया था। वो बेदम सी होकर वहीं आखिरी सीढ़ी पे बैठती चली गई। वो लोग कि जिन्होंने अपने दीन को शुगल और खेल बना लिया था और उनकी दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल रखा था। अंगीठी में जलती मसनूई लकड़ियों से चिंगारियां उठ उठ कर फिजा में गुम हो रही थीं। वो एक टिक गुमसुम सी दहकती लकड़ियों को देखने लगी। तो आज के दिन हम बुला देंगे इनको, जैसा कि वो अपनी उस दिन की मुलाकात को भूल गए थे और वो हमारी निशानियों का इनकार किया करते थे। सूरह अल-एराफ 50 और 51। दफतन आयशा ने किसी एहसास के तहत गर्दन मोड़ी। उसे यूं आखिरी जीने पे बैठे देखकर उसकी आंखों में फिक्रमंदी उभरी। उसने कुरान बंद किया और उठकर एहतियात से शेल्फ के ओपरी खाने में रखा। फिर उसके साथ जीने पे आ बैठी। ऐसी क्यों बैठी हो हया? वो नरमी से पूछ रही थी। हया गुमसुम सी उसका चेहरा देखे गई। स्कार्फ में लिपटा आयशे का चेहरा नीम अंधेरे में भी धमक रहा था। उसकी आंखें अब स्याह लग रही थी। ये लड़की इतनी पुरसकून, इतनी नरम कैसे रहती थी? हर वक्त उसके चेहरे पे कोई धूल, कोई धुंध, कोई मबहमपन क्यों नहीं होता था? साफ शफाफ उजला चेहरा, मासूमियत, कम उम्री। हया। उसने धीरे से हया की बंद मुट्ठी पे अपना हाथ रखा। हया ने चेहरा जरा सा फेरा था। उससे रोशनी नहीं देखी जा रही थी। उसकी आंखें अंधेरे की बहुत आदी हो चुकी थी। ये दुनिया धोखे में कैसे डालती है आयशे? वो अब बिल्कुल भी उसे नहीं देख रही थी। वो अलाव को देख रही थी जिससे सुर्ख दाने उड़ उड़ कर फिजा में तहलील हो रहे थे। जब ये अपनी चमकने वाली चीजों में इतना गुम कर लेती है कि अल्लाह भूल जाता है। क्या मुझे भी दुनिया ने धोखे में डाल रखा है? पहली दफा धोखा इंसान भोलपन में खाता है, मगर बार बार खाए तो वो गुनाह बन जाता है। और अगर किसी एहसास होने के बाद ना खाए तो उसे एक बुरी याद समझकर भूल जाना चाहिए और जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहिए। नए सिरे से? ऐसे यू टर्न लेना आसान होता है? इंसान का दिल चाहता है कि वो खूबसूरत लगे, खूबसूरत लिबास पहने। क्या ये बुरी बात है? उसकी आवाज में बेबसी दर रही थी, जैसे वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। क्या गलत था, क्या सही, सब गडमड हो रहा था। नहीं, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। ये चीजें जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए, मगर इनको आपकी पूरी जिंदगी नहीं बनना चाहिए। इंसान को इन चीजों से ऊपर होना चाहिए। कुछ लोग मेरी तरह होते हैं जिनकी जिंदगी लकड़ी खिलौने बनाने, मछली पकड़ने और सुच्चे मोती चुनने तक महदूद होती है। और कुछ लोग बड़े मकासद लेकर जीते हैं। फिर वो छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान नहीं होते। हया ने गैर इरादी तौर पर एक निगाह अपने कंधे पे डाली जहां आस्तीन के नीचे हु लिखा था। और जिनकी जिंदगी में बड़ा मकसद ना हो वो क्या करें? वही जो मैं करती हूँ, इबादत। हम इबादत के लिए पैदा किए गए हैं, सो हमें हर काम को इबादत बना लेना चाहिए। इबादत सिर्फ रोज़ा, नवाफिल और तस्बीह का नाम नहीं होता, बल्कि हर इंसान का टैलेंट भी उसकी इबादत बन सकता है। मैं बहारे के लिए फूलों के हार और आने के लिए खाना बनाती हूँ। मेरी ये सिला रहमी मेरी इबादत है। मैं पजल बॉक्सेस और मोतियों के हार बेचती हूँ।
میرا یہ رزق تلاشنا میری عبادت ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے انسان بڑے بڑے مقاصد پا لیتا ہے، اور انسان ان چیزوں کے لیے مضبوطی کہاں سے لائے؟ حیا، مجھے لگتا ہے ہم لڑکیوں نے اپنے اوپر فریجائل سٹیکرز لگا رکھے ہیں۔ فریجائل سٹیکر سمجھتی ہو نا؟ وہ جو نازک اشیاء کی پیکنگ کے اوپر چسپا ہوتے ہیں اور ان پر لکھا ہوتا ہے ہینڈل وتھ کیئر۔ وہی سٹیکرز ہم لڑکیاں اپنی پیشانی پہ لگائے رکھتی ہیں۔ پھر کسی کا ذرا سا طنز ہو یا بے جا پڑی ڈانٹ، ذرا سا کانٹا چبھ جائے یا دل ٹوٹ جائے، ہم گھنٹوں روتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنا نازک نہیں بنایا تھا، ہم نے خود کو بہت نازک بنا لیا ہے۔ اور جب ہم لڑکیاں ان چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں گی تو ہمیں زندگی میں بڑے مقصد نظر آئیں گے۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ اب لیونگ روم میں صرف لکڑیوں کے چٹکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عائشہ گل، تم بہت پیاری باتیں کرتی ہو۔ وہ تکان سے ذرا سا مسکرا کر بولی تو عائشہ دھیرے سے ہنسی دی۔ تم بھی بہت پیاری ہو۔ یہ تو تم نے مروت میں کہا۔ اچھا عائشہ، کل سے میں تم دونوں کے کمرے میں سو جایا کروں؟ مجھے اوپر والے کمرے میں تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم کل اپنے کمرے کی سیٹنگ بدل دیں گے، بڑا والا ڈبل بیڈ گیسٹ روم سے ادھر لے آئیں گے۔ عائشہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اس نے مسکرا کر دھیرے سے سر ہلا دیا۔ جو بھی تھا، عائشہ کی باتیں اس کے دل کو بہت الجھا دیا کرتی تھی۔ وہ کبھی بھی زندگی میں ایسے تذبذب اور شش و پنج میں مبتلا نہیں رہی تھی جس سے اب گزر رہی تھی۔ اگلے روز اسے موبائل تو ہوٹل گرینڈ، وہ ہوٹل جو ببو قدہ میں اے آر پاشا کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، کہ ایک ملازم نے سم سمیت لا دیا، مگر وہ بیڈ شفٹ نہ کر سکیں کہ وہ کھل نہیں رہا تھا۔ انہوں نے یہ کام ایک دن کے لیے ملتوی کر دیا۔ سو رات کو جب وہ سونے لیٹی تو اوپر اپنے کمرے میں اکیلی ہی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کے ذہن کے پردوں پہ وہی ریت، دہکتی سلاخیں اور بھڑکتا الاؤ چھانے لگا تو وہ مضطرب سی اٹھ بیٹھی۔ وہ رات اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ ہیلو، اس نے فون کان سے لگایا۔ حیا، میجر احمد ہیئر۔ وہی بھاری، خوبصورت، شائستہ آواز۔ اس نے گہری سانس لی۔ یہ لوگ اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ جتنا ان کو پرے دھتکارے وہ اس کا سائے کی طرح تعاقب کرتے رہیں گے۔ کہیے، کس لیے فون کیا ہے آپ نے؟ اس کی آواز میں خود بخود رکھائی در آئی۔ یہ پوچھنا بے سود تھا کہ میجر احمد کو اس کا نمبر کیسے ملا، اور فون بند کرنا بھی بے سود تھا۔ وہ پھر فون کر لے گا اور کرتا ہی رہے گا۔ اسے کسی اور طرح سے اب ڈیل کرنا ہوگا۔ کیا ہم کچھ دیر کے لیے بات کر سکتے ہیں؟ اس کی آواز بوجھل تھی، تکان سے بری، غم سے لبریز، اداس، متفکر۔ حیا نے لمحے بھر سوچا۔ اس کا ذہن چند خیالات کو ترتیب دینے لگا تھا۔ دیکھیے میجر احمد، اس نے سوچ سوچ کر کہنا شروع کیا، اگر تو آپ کوئی اس طرح کی بات کرنا چاہتے ہیں جو کسی شادی شدہ عورت سے کرنا غیر مناسب ہے تو مت کیجیے، لیکن اگر آپ کوئی باہمی مفاد کی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سن رہی ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آواز فون میں ابھری۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے جو آپ کے ساتھ ہوا۔ وہ ایک بالکل ساکت ہو گئی۔ وہ ایک دم بالکل ساکت ہو گئی۔ اس کے اغوا کی خبر پھیل چکی تھی۔ تو کیا وہ سب راز نہیں رہا؟ ایک بوجھ سا اس کے دل پہ آن گرا تھا۔ فکر نہ کریں، پاکستان میں کسی کو علم نہیں ہوا۔ وہ اس کے لہجے پہ غور کرنے لگی۔ یہ کیا کوئی دھمکی تھی کہ وہ چاہے تو پاکستان میں سب کو علم ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس یقیناً اس کی ویڈیو تھی، اور پاشا کے اسے اس بات کی بہت سی تصاویر۔ بلیک میلرز۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، اگر زندگی میں کوئی آپ کو جنت کے پتے لا کر دے تو انہیں تھام لیجیے گا، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کی آواز میں دل کو چیرتا ہوا درد تھا۔ اور میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہم دنیا والوں نے جنتیں کہاں دیکھی ہیں۔ آپ نے میری بات نہیں مانی۔ مجھے اس واقعے نے جتنی تکلیف دی، شاید زندگی میں کسی اور شے نے اتنی تکلیف نہیں دی۔ میں اغوا ہوئی، ظلم میرے ساتھ ہوا، تو آپ مجھے کیوں قصوروار ٹھہرا رہے ہیں؟ وہ ہر کسی کو اغوا نہیں کرتے، خوبصورت لڑکیوں کو کرتے ہیں۔ میں خوبصورت ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ حیران نہیں ہو رہی تھی، وہ پوچھ رہی تھی۔ انہیں یہ پتا چلا کہ آپ خوبصورت ہیں،
اس میں آپ کا قصور ہے۔ وہ بھی طنز نہیں کر رہا تھا، بس مغموم انداز میں کہہ رہا تھا، تو اب میں کیا کروں؟ اب ان سارے مسائل سے کیسے جان چھڑاؤں؟ کون سا مسئلہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ آپ مجھے ہمیشہ اپنا خیر خواہ پائیں گی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر ایک فیصلے پر پہنچ کر کہنے لگی، اگر کوئی آپ کو بلیک میل کرنے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ بلیک میلر ایک بے نتھے بیل کی طرح ہوتا ہے حیا، اس سے بھاگیں گی تو وہ آپ کا تعاقب کرے گا اور تھکا تھکا کر مار دے گا، سو اس سے کمر کر کے بھاگنے کی بجائے اس کا سامنا کریں اور آگے بڑھ کر اس کو سینگوں سے پکڑ لیں۔ دنیا کا کوئی ایسا بلیک میلر نہیں ہے جس کی اپنی کوئی ایسی کمزوری نہ ہو جس پہ اسے بلیک میل نہ کیا جا سکے۔ آپ کی کمزوری کیا ہے؟ بہت سی ہیں۔ کمزوریاں پوچھی نہیں، تلاشی جاتی ہیں، لیکن میں بلیک میلر نہیں ہوں۔ اگر مجھے آپ کی کمزوری تلاشنی ہوتی تو پوچھتی نہیں، اس نے ذرا محفوظ سے انداز میں جتایا۔ ویسے وہ پزل باکس مجھے کس نے بھیجا تھا؟ وہ جواباً خاموش رہا۔ میجر احمد، میرا خیال ہے اب ہم یہ ڈم گیم بند کر دیں اور یہ بات تسلیم کر لیں کہ آپ مجھ سے ایک خواجہ سرا بن کر ملتے رہے ہیں۔ اس نے پنکی کی بجائے خواجہ سرا کہنا مناسب سمجھا۔ میں تسلیم کرتا ہوں۔ آپ پنکی تھے مگر ڈولی کون تھا؟ اے آر پی کی ماں نے بتایا تو تھا آپ کو۔ کیا میں نے کبھی ڈولی کا اصلی چہرہ دیکھا ہے؟ نہیں، آپ اسے نہیں جانتی۔ وہ باکس مجھے ڈولی نے بھیجا ہے، مگر اس کی پہیلی وہ کس نے لکھی تھی؟ کون لکھتا ہے یہ پہیلیاں؟ کیا آپ لکھتے ہیں؟ وہ خاموش رہا۔ میجر صاحب، مجھے سچ سچ بتا دیں، ویسے میں جانتی ہوں کہ وہ آپ ہی لکھتے ہیں۔ آپ جیسے لوگ منظر عام پر آنے کی بجائے پس منظر میں بیٹھ کر عقل کی ڈوڑے ہلاتے رہتے ہیں۔ جی، وہ میں ہی لکھتا ہوں۔ وہ کریمی آئی والی پہیلی بھی آپ نے لکھی تھی، بلکہ آپ سے لکھوائی گئی تھی؟ جی، وہ میں نے ہی لکھی تھی۔ ویسے پزل باکس کھول لیا آپ نے؟ اس نے پہلی دفعہ میجر احمد کی آواز میں سرسری سا تجسس محسوس کیا۔ کیا اس کی کمزوری اس کے ہاتھ میں آنے لگی تھی؟ جی، کھول لیا، اور مجھے وہ مل گیا جو ڈولی مجھ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ بالوں کی لٹ انگلی پہ لپیٹتی بڑے اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ اپنی بات کے اختتام پہ اس نے واضح طور پر کرسی کے پہیوں کی آواز سنی، جیسے ریوالونگ چیئر پہ ٹیک لگا کر بیٹھا میجر احمد کرنٹ کھا کر آگے کو ہوا تھا۔ واقعی، اس کی آواز میں محتاط سی حیرت تھی۔ جی، پہیلی آسان تھی، میں نے بوجھ لی۔ ویسے جو اس میں تھا وہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اور اس نے مجھ پر ایک بہت حیرت انگیز انکشاف کیا ہے۔ جو باکس میں تھا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے آپ پر ایک انکشاف کیا ہے۔ وہ رک رک کر اس کے الفاظ دہرا کر جیسے تصدیق چاہ رہا تھا۔ جی بالکل۔ جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ نہیں، آپ سے ابھی تک وہ باکس نہیں کھلا، لیکن مجھے آپ کا یوں ذہن استعمال کر کے مجھے گھیر کر کچھ اگلوانے کی کوشش بہت اچھی لگی۔ حیا نے تل ملا کر موبائل کو دیکھا۔ اسے کیسے پتا چلا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ اچھا، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ ذرا بیزاری سے بولی۔ آپ بے شک سو جائیں، مگر پلیز فون بند مت کیجیے گا۔ وہ جیسے التجا کر رہا تھا۔ جب میں کچھ بولوں گی ہی نہیں تو آپ کیا سنیں گے؟ میں آپ کی خاموشی سنوں گا۔ میں سو رہی ہوں، بائے۔ اس نے تکیے پر سر رکھتے ہوئے جان چھوڑو والے انداز میں کہا، مگر پھر اس نے واقعی موبائل بند نہیں کیا۔ ایک ہاتھ سے فون کان سے لگائے، دوسرا بازو آنکھوں پہ رکھے وہ کب سو گئی اسے علم نہیں ہوا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے موبائل چیک کیا تو میجر احمد کی کال کا دورانیہ 3 گھنٹے اور 20 منٹ لکھا آ رہا تھا۔ وہ دم بخود رہ گئی۔ اس نے تو بمشکل 10 منٹ میجر محمد سے بات کی تھی، تو کیا 3 گھنٹے وہ اس کی خاموشی سنتا رہا تھا؟ عجیب آدمی تھا یہ بھی۔ پھر جس روز اس نے عائشہ کے ساتھ ان دونوں بہنوں کے کمرے کی سیٹنگ تبدیل کرنے کا پروگرام بنایا، اس صبح اس نے جہان کو اپنا نمبر میسج کر دیا بغیر کسی بات کے۔ جب وہ عائشہ کے ہمراہ بڑا بیڈ اندر رکھ کر اور چھوٹا بیڈ باہر نکال کر شاور لینے کے بعد تولیے کے ساتھ بال تھپ تھپا کر سکھاتی باہر آئی تو بیڈ پر رکھا اس کا موبائل بج رہا تھا۔ جہان کالنگ۔ اماں سے جب اس نے جہان کا نمبر لیا تھا تو صرف موبائل ہی میں محفوظ نہیں کیا بلکہ زبانی بھی یاد کر لیا تھا۔ اگر کبھی دوبارہ السلام علیکم، اس نے ایک دل نشین مسکراہٹ کے ساتھ فون کان سے لگایا۔ دوسرے ہاتھ سے وہ تولیہ نرمی سے گیلے بالوں میں رگڑ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ وہ بھی دوسری طرف سے جیسے بہت اچھے موڈ میں تھا۔
बहुत अच्छी। और तुम? जैसा पहले था। और तुमने फ़ोन ठीक करा लिया? मम्मी कह रही थी तुम्हारा फ़ोन खराब हो गया था। हाँ, बहुत कुछ खराब हो गया था। वैसे अभी 1-2 रोज़ पहले नया फ़ोन लिया है। वो तौलिया कुर्सी की पुश्त पर डालते हुए बोली। फिर तो बहुत जल्दी नंबर दे दिया तुमने। नहीं थी कि किसी को मुझसे बात करने की जल्दी होगी, इसलिए। अच्छा, अपने ये तंज छोड़ो, मुझे बताओ, तुम ड्रोम में हो? मैं ज़रा मज़ाफ़ात में आया हुआ था। तुम्हारे कैंपस से 10 मिनट की ड्राइव पर हूँ। चलो फिर साथ लंच करते हैं। उसी पल आयशा कुछ लेने कमरे में दाखिल हुई तो उसके चेहरे के तासुरात देखकर रुक गई। वो मुतज़ब्ज़ब सी फ़ोन पर कह रही थी, नहीं मैं अभी कैंपस तो नहीं। आयशा ने लम्हे भर को गौर से उसे देखा, फिर जैसे समझकर सर हिलाती आगे आई और राइटिंग टेबल पर रखे मग में से पेन निकाला। नोट पैड के ऊपरी सफ़े पर कुछ लिखकर उसने पैड उसे थमाया, फिर खुद बाहर चली गई। हया ने रुककर सफ़े पर लिखे अल्फाज पढ़े, सच से बेहतर जवाब कोई नहीं होता। हया दूसरी जानिब हया दूसरी जानिब वो पूछ रहा था, जहान, मैं बब्बू कदा में हूँ। वो पैच पकड़े इस पे लिखी तहरीर को देखते हुए बोली, ओह, फ्रेंड ट्रिप था कोई? मुझे पहले बता देती तो। मैं इधर कुछ दिन से रह रही हूँ, मेरी फ्रेंड का घर है इधर। और फिर तुम्हें क्या बताती, तुम हमेशा मसरूफ होते हो। उसने हमले का रुख बदला तो वो दिफाई पोजीशन में आ गया। इतना मसरूफ कहाँ होता हूँ। फिर कल मिलते हैं। तुम कल बबू कदा आ जाओ, क्योंकि मैं तो चंद दिन अपनी फ्रेंड के साथ इधर ही रहूंगी। कल मैं मसरूफ हूँ। अच्छा, परसों? मैं अगला सारा हफ्ता मसरूफ हूँ। तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो, मैं काम करता हूँ। अल्लाह हाफिज। उसने ठग से फोन रख दिया था। जहान, उसने झुंझलाकर मोबाइल कान से हटाया। उस शख्स का कोई पता नहीं चलता था कि उसे कब क्या बुरा लग जाए। बाहर से बहारें फिर से आवाजें देने लगी थी। हया, ये क्रीमी आई है क्या? कोई हंट दे दो। जो बूझेगा गिफ्ट उसी का होगा। उसने जवाबन जोर से आवाज दी। बहारें फौरन खामोश हो गई। अब्दुल रहमान का तोहफा किसी दूसरे से शेयर करने का तस्वुर भी उसके लिए सुहाने रूह था। उस सुबह वो अभी गहरी नींद में थी जब उसका मोबाइल अचानक बजने लगा। चमकती स्क्रीन पर जहान का नाम जल बुझ रहा था। उसने खमार आलूद सा हेलो कहते हुए फोन कान से लगाया। मैं फेरी से बबू कदा आ रहा हूँ, तुम पोर्ट पे पहुंच जाओ। क्या? वो एक झटके से उठ बैठी। तुम आ रहे हो? उसके लहजे में सारे जमाने की खुशी धार आई थी। हाँ, मैंने सोचा बंदे को इतना मसरूफ भी नहीं होना चाहिए। वो हंसकर बोला। वो लिहाफ फेंक कर बाहर को भागी। आयशा किचन में काम करती नजर आ रही थी। बहारे कुर्सी पे बैठी नाश्ता कर रही थी। आज तुम जंगल नहीं जाओगी? बस मैंने कह दिया। हलीमा आंटी ने है कहा, तुम्हें पूरा सबक दोबारा याद करने की जरूरत है। मगर आयशे, बहारे ने मुंह बसोर कर प्लेट परे हटाई। आयशे, मुझे पोर्ट जाना है। वो भागती हुई चौखट पे आन रुकी। मेरा कजन आ रहा है इस्तांबुल से। ठीक है, फिर हम पहले पोर्ट चले जाएंगे। ठीक। वो अपनी खुशी छुपाती तैयार होने वापस भाग गई। 2 रोज कबल हलीमा आंटी ने आयशे के हाथ उसके लिए एक मैरून रंग का शीशों के काम वाला कुर्ता भेजा था। उसने नीली जीन्स पे वही घुटनों तक आता कुर्ता पहन लिया और गीले बाल खुले छोड़ दिए। कंधों पे उसने आयशे का मैरून पोंचू पहन लिया। बहारे को हलीमा आंटी के पास छोड़कर वो दोनों फेरी पोच पे आ गईं। फेरी अभी 5 मिनट कबल पहुंचा था। टूरिस्ट्स का एक बहरे बेकरा उससे उतर रहा था। वो आंखों पे हाथ का साया किए फेरी से उतरते लोगों को मतलाशी निगाहों से देखने लगी। तब ही उसे जहान नजर आ गया। वो नीली जीन्स की जेबों में हाथ डाले सामने से चलता हुआ आ रहा था। उसने भी ऊपर मैरून स्वेटर पहन रखा था। जहान को अपने करीब देखकर वो बेएख्तियार मुस्कुरा दी। जहान, ओवर हियर। उसने हाथ ऊंचा करके हिलाया। जहान ने देख लिया था। तभी धीमा सा मुस्कुराता हुआ उनकी तरफ आ गया। वाओ, तुम तो टाइम पे पहुंच गई। थैंक्स। ये मेरी फ्रेंड है, आयशे गुल। मैं इसी के साथ रह रही हूँ। और आयशे, ये मेरा कज़न है, जहान सिकंदर। अस्सलाम वालेकुम।
عائشہ نے اپنی نرم اصلی خوش اخلاق انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر کو جنبش دی۔ تو تم ان کی بن بلائی مہمان بنی ہوئی ہو؟ ارے نہیں، بن بلائی کیوں؟ ہم نے تو خود حیا کو بسد اصرار چند دن ادھر رکنے کا کہا تھا۔ عائشہ ذرا جھینپ گئی۔ پھر تھوڑی ہی دیر وہ رک پائی کہ اسے جنگل جانا تھا۔ وہ چلی گئی تو وہ دونوں بندرگاہ سے ہٹ کر سڑک کی طرف آ گئے۔ میرون اور نیلے رنگ میں ملبوس وہ سڑک کے کنارے چلتے بالکل ایک سے لگ رہے۔ تمہارا فون اتنا افراتفری میں آیا کہ میں ناشتہ بھی نہیں کر سکی۔ مین بازار میں ریسٹورنٹس کے کھلے فرنٹ سے اشتہا انگیز سی خوشبو باہر آ رہی تھی۔ پھر جاؤ اور میرے لیے بھی ناشتہ لے آؤ، مگر پے میں کروں گا۔ اس نے والٹ نکال کر چند نوٹ نکالے۔ ترک رسم و رواج کے مطابق ادائیگی ہمیشہ میزبان کرتا ہے، اور ادھر میزبان میں ہوں جہان۔ چھوڑو ترک رسوم کو، ہم پاکستانی ہیں۔ شکر، تمہیں یاد تو رہا۔ اس نے نوٹ پکڑے اور ریسٹورنٹس کی قطار کی سمت چلی گئی۔ وہاں سڑک کے ایک طرف ریسٹورنٹس تھے تو دوسری طرف قطار میں بینچ اور میزیں ایسے لگی تھی جیسے کسی چرچ لگی ہوتی ہیں۔ درمیان میں کھلی سرمئی سڑک تھی جو گزشتہ رات کی بارش سے ابھی تک نم تھی۔ جہان ایک بینچ پہ بیٹھ گیا اور کوہنیاں میز پہ رکھ کر دونوں مٹھیاں باہم ملا کر ہونٹوں پہ رکھے اسے دیکھنے لگا، جو سڑک کے پار ایک ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ چند ثانیے بعد جب وہ پلٹی تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کافی کے کپ اور سینڈوچز رکھے تھے۔ اس نے سڑک پار کی اور ٹرے میز پہ جہان کے سامنے رکھی۔ شکریہ، اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے ایک کپ اٹھا لیا۔ اور اب تم واپس استنبول آ جاؤ، بہت رہ لیا ادھر۔ کیوں؟ کافی کا کپ لبوں تک لے جاتے ہوئے وہ بے ساختہ رکی تھی۔ ممی تمہیں یاد کر رہی تھی۔ صرف ممی؟ اس نے آزردگی سے سوچا، پھر سر جھٹک کر پھیکا سا مسکرائی۔ تو پھر جہان سکندر 1 گھنٹے کی مسافت طے کر کے مجھ سے ملنے آنے کا احسان کتنے دن تک جتائیں گے؟ قریباً۔ جہان مسکرا کر کچھ کہتے کہتے رکا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ تمہاری آنکھ پہ کیا ہوا ہے؟ اس کی نگاہیں حیا کے چہرے پر سے پھسلتی گردن پہ جا ٹکی۔ اور ہونٹ اور گردن پہ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ ہاں، بہت گہری چوٹ لگ گئی ہے۔ کیسے؟ وہ ذرا تفکر سے کہتا آگے کو ہوا اور کپ میز پہ رکھا۔ میں گر گئی تھی، بہت بری طرح سے گر گئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھی کہہ رہی، دور چلی گئی تھی۔ اوہ، اب ٹھیک ہو؟ حیا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اور یہ تم نے اپنی عمر سے اتنی چھوٹی لڑکی سے دوستی کب سے شروع کر دی؟ جب سے اپنی عمر والی ساتھ چھوڑ گئی۔ ایک بوجھل سی خاموشی دونوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ ایک نہ ختم ہونے والے کرب نے سڑک کنارے لنکے بنچز کی قطار کو گھیرے میں لے لیا۔ قریب میں ایک بچہ 3 گیندیں جو موٹے موٹے زرد لیموں سے مشابہ تھی یوں اچھالتے ہوئے چلا آ رہا تھا کہ کوئی گیند گننے نہ پاتی تھی۔ خیر، یہ دونوں بہنیں عمر میں اتنی چھوٹی نہیں ہیں، بس چہرے سے لگتی ہیں۔ عائشہ 20 سال کی ہے اور چھوٹی بہار 9 سال کی۔ انہوں نے میری مدد کی تھی، یوں ہماری دوستی ہو گئی۔ کیسی مدد؟ میرے بالوں پہ کچھ گر گیا تھا، حادثاتی طور پہ، وہ عائشہ نے اتار دیا۔ مگر تم فکر نہ کرو، اب سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا ہے۔ مگر کچھ تو بدلا ہے حیا۔ وہ کافی کے گھونٹ لیتا ذرا الجھن سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، کچھ تو بدلا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر گیندوں کا کرتب دکھاتے لڑکے کو دیکھنے لگی۔ ایک ڈولی تھا جو کسی نگران فرشتے کی طرح اس کا پہرا دیا کرتا تھا۔ ایک میجر احمد تھا جو اس کی خاموشی سننے کے لیے 3 گھنٹے فون کان سے لگائے رکھتا تھا۔ ایک عبد الرحمان تھا جو دوسرے ملک میں ہونے کے باوجود اس کی مدد کے لیے آتا تھا، اور ایک جہان سکندر تھا جو اس کی وضاحت پر مطمئن ہو جاتا تھا، جو اس کے چہرے کے زخم تو دیکھ سکتا تھا مگر ان کے پیچھے اس کی جلی ہوئی روح اسے نظر نہیں آتی تھی۔ جو نظر آتا ہے وہ تو سب دیکھ لیتے ہیں، جو نہیں نظر آتا وہ کوئی کوئی ہی دیکھ سکتا ہے، اور جہان ایسے لوگوں میں شامل نہیں تھا۔ دفتن میسج ٹون بجی تو جہان نے موبائل جیب سے نکالا اور دیکھا۔ ممی کو بتا کر نہیں آیا تھا، ان کی تفتیش شروع ہو گئی ہے۔
وہ پیغام کا جواب ٹائپ کرتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا، تم جتنی ان کی مانتے ہو میں جانتی ہوں، وہ مجھ سے کچھ منواتی نہیں ہے، ورنہ شاید میں ان کی واقعی مانتا۔ اس نے پیغام بھیج کر سیل فون پہ ہی میز پر ڈال دیا۔ حیا نے ایک نظر اس کے فون کو دیکھا۔ تو وہ سم ون اسپیشل کون تھا جس نے تمہیں یہ فون گفٹ کیا تھا؟ جہان نے موبائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا، اس کے ہاتھ سے لے کر واپس میز پر رکھا۔ بات کو ٹالو مت، میرے سوال کا جواب دو۔ نہیں، تم فکر نہ کرو، کسی لڑکی نے نہیں دیا تھا، یہ میرا آفیشیل فون تھا، میری جاب کا فون، میرے باس نے دیا تھا۔ تمہارا باس؟ اس کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ مگر تم تو اپنا کام کرتے ہو نا؟ ہمیشہ سے تو اپنا نہیں کرتا تھا، یہ ریسٹورینٹ تو 1.5-2 سال پہلے کھولا تھا، اس سے پہلے تو بہت سی جابس کی ہیں میں نے۔ وہ زرد گیندیں اچھالتے بچے کو دیکھ کر دھیما سا مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا نرم سا تاثر تھا جو حیا نے صرف ایک دفعہ پہلے دیکھا تھا، جیسے وہ کچھ یاد کر رہا تھا، کوئی گم گشتہ قصہ۔ ایک بات کہوں جہاں، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اپنی جاب اور اپنا باس بہت پسند تھا۔ وہ بغور اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے بولی تو جہان نے بری طرح سے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ کیونکہ ابھی اپنے باس اور جاب کا ذکر کرتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں جو چمک اور محبت در آئی ہے نا، یہ میں نے پہلے تب دیکھی تھی جب تم ہمارے کچن میں مجھے اس اسپیشل گفٹ کے بارے میں بتا رہے تھے، اور اب بھی یہ سب کہتے ہوئے تمہارا چہرہ ایک دم سے اتنا گلو کرنے لگ گیا کہ مجھے لگا اس ذکر سے وابستہ کوئی خاص یاد تمہارے ذہن میں چل رہی ہے۔ تم تو چہرے پڑھنے لگ گئی ہو۔ وہ جیسے سنبھل کر مسکرایا۔ بتاؤ نا، تمہیں اپنی پچھلی جاب بہت پسند تھی؟ ہاں، بہت زیادہ۔ بڑے عیش تھے تب، اپنی راجدھانی، اپنی جگہ کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ اپنے چہرے کے تاثرات کو ہموار رکھے دوبارہ کہیں پیچھے نہ جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو وہ جاب کیوں چھوڑ دی؟ بعض دفعہ انسان کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی سلطنت سے خود کو خود جلا وطن کرنا پڑتا ہے۔ ان شہزادوں کے جزیروں کو ترکی میں ادالارا کہتے ہیں، کیونکہ یہاں ان شہزادوں کو جلا وطن کر کے بھیج دیا جاتا تھا جو سلاطین کو اپنے تخت کے لیے خطرہ لگتے تھے۔ وہ بات کو کہیں اور لے گیا۔ ہاں، اور میں سوچتی ہوں جہان، وہ جلا وطن شہزادے اپنے پرانے شاہانہ دور کو کتنا یاد کرتے ہوں گے، اور جو خود کو خود ہی جلا وطن کرتے ہیں ان کی یاد میں تکلیف بھی در آتی ہوگی۔ پھر اس نے دھیرے سے سر جھٹکا۔ آؤ سمندر پہ چلتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ساحل سمندر پہ پتھروں کی قطار پہ چل رہے تھے۔ ہوا سے حیا کے بال اڑ اڑ کر جہان کے کندھے سے ٹکرا رہے تھے، مگر وہ انہیں نہیں سمیٹ رہی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے قدم اٹھا رہا تھا۔ تمہارا ریسٹورینٹ کیسا جا رہا ہے؟ رینوویشن کروا رہا ہوں، اور میری لینڈ لیڈی بھی کوئی لائر کر رہی ہے میرے خلاف۔ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے پاس ایک دم سے خود کا اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کہ وہ اتنا مہنگا لائر کر سکے۔ حیا کا دل آزردگی کے سمندر میں ڈوب کر ابھرا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا تھا، وہ سب اس کی غلطی تھی۔ تو تم اب کیا کرو گے؟ آج کل بس چھپا ہوا ہوں، اسی لیے ریسٹورینٹ سے بھاگ کر ادھر آ گیا ہوں، ذرا لو پروفائل رکھی ہوئی ہے۔ وہ دھیرے سے ہنس کر بولا، تم اس سے اتنا ڈرتے ہو؟ ڈرتا تو میں فرقان ماموں اور سائمہ مامی کے سوا کسی سے نہیں ہوں۔ سمندر کی ایک تیز لہر آئی اور ان کے قدموں کو بھگو کر واپس پلٹ گئی۔ اوہ، فرقان ماموں کی بیٹی کی منگنی ہو رہی ہے، اسے اچانک یاد آیا۔ حیا حیرت سے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ارم کی؟ کب؟ کس سے؟ کل رات مامی کا فون آیا تھا ممی کو، انہوں نے ہی بتایا تھا۔ فنکشن تو معلوم نہیں کب ہے، البتہ رشتہ طے ہو گیا ہے۔ مگر کس سے؟ فرقان ماموں کے کسی دوست کی فیملی ہے، زیادہ تفصیل مجھے نہیں معلوم۔ وہ شانے اچکا کر بولا۔ وہ دونوں پھر سے چلنے لگے تھے۔ ارم نہیں مانی ہوگی، تایا نے زبردستی کی ہوگی، وہ یہی سوچ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے جہان،
अम्मा, अब्बा और ताया। ताई की बड़ी ख्वाहिश थी कि इरम का रिश्ता रुहेल से हो। अब पता नहीं ताया ताई ने कहीं और क्यों कर दिया रिश्ता। मगर रुहेल तो, वो कहते कहते एकदम रुका। जिंदगी में पहली बार उसे लगा कि जहान के लबों से कोई बात गैर इरादी तौर पर फिसली थी। मगर रुहेल क्या? वो चौंक कर उसे देखने लगी। रुहेल की तो अभी काफी स्टडीज रहती हैं। वो बात बदल गया था। वो शर्तिया कह सकती थी। रुहेल की पढ़ाई खत्म हो चुकी है। जब मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगी वो तब आने वाला ही होगा। जवाबन जहान ने एक गहरी परखती नजर उस पर डाली। तुम्हारा रुहेल से राब्ता है जहान? पुप्पो ने एक दफा बताया था कि तुम लोग इन टच हो। उसने अपनी पुरानी उलझन को अल्फाज पहना दिए। हाँ, कभी कभी बात हो जाती है। मैं इससे मिला था अमेरिका में। अच्छा, कब? उसने तो नहीं बताया। वो खुशगवार हैरत से उसे देखने लगी। पुरानी बात है, 3 साल तो हो ही गए होंगे। वो शाने उचकाकर बोला। उसे बहुत हैरत हुई थी। एक तो पता नहीं उसके घर वालों को हर बात अपने तक महदूद रखने की आदत क्यों थी। अभी पाकिस्तान में उसने अम्मा से सिकंदर अंकल के केस का पूछा तो उसे मालूम हुआ कि अम्मा अब्बा को तो सब पता था। और अब रुहेल जहान से मिल भी चुका था, मगर उसने कभी नहीं बताया। आज तो वो रुहेल से जरूर पूछेगी। उसने तहैया कर लिया था। लहरें इसी तरह उमड़ उमड़ कर उनके पैर छू रही थी। जहान, तुमने कभी सीप चुने हैं? यहाँ सीप होते हैं? वो जरा हैरान हुआ। हाँ, तुम्हें नहीं पता? आओ, सीप चुनते हैं। इनसे मोती निकलेंगे। वाकई? आप देखते हैं कि तुम्हारा मोती निकलता है या नहीं। वो चैलेंजिंग अंदाज में मुस्कुराती आगे बढ़ गई। उन दोनों को एक एक ही सीप मिली। हया ने दूर बैठे टूरिस्ट्स की टोली से एक बड़ा छुरा लिया जो वो फ्रूट काटने के लिए लाए थे, और जहान के पास वापस पत्थरों पे आ बैठी। पहले उसने अपनी सीप खोली। वो खाली थी। मोलसिक पे कतरे लगे हुए थे। उसने मायूसी से छुरा जहान की तरफ बढ़ा दिया। जहान ने ब्लेड सीप के खोल के दर्ज में रखकर इतने एहतियात से ऐसे काटा और किताब की मानिंद से खोल लिया। हया ने गर्दन आगे करके देखा। मोलसिक के खून आलूद लोथड़े के आइन ऊपर की तार में मटर के दानों जितने 3 सफेद मोती जगमगा रहे थे। वो मुतहैयर सी इन चमकते मोतियों को देख रही थी। जहान ने छुरी की नोक से मोती उखाड़े, उनको पानी से धोया और जेब से एक टिश्यू निकालकर उनमें लपेटा। ये तुम्हारे हुए। उसने टिश्यू हया की तरफ बढ़ाया। उसने धीरे से नफी में सर हिलाया। तुम इतने कीमती मोती किसी दूसरे को कैसे दे सकते हो? वो अभी तक इसी लम्हे के जीरे असर थी। ये लड़कियों के शौक होते हैं, मैं इनका क्या करूंगा? वो लापरवाही से बोला था। तुम्हें नहीं मालूम कि अगर ये बहारे गुल के निकलते तो उसके लिए कितने कीमती होते। उसकी जिंदगी का वाहिद मसला मोती है जो उसकी सीप से कभी नहीं निकलते। उसने बेदिली से टिश्यू थाम लिया। उसे अपने निकले मोतियों से ज्यादा खुशी कोई शय नहीं दे सकती थी। शाम में वो आयशे के लैपटॉप के सामने बैठी रोहेल से स्काइप पे बात कर रही थी। जहान दोपहर में ही वापस चला गया था और वो उसके बाद सीधी घर आ गई थी। जब तक रोहेल ऑनलाइन नहीं हुआ वो सोचती रही थी कि 3 साल पुरानी बात रोहेल ने क्यों नहीं बताई। 3 साल पहले क्या कभी उसने इशारों किनायों में भी बताया कि उसे सबीन फुप्पो का बेटा मिला था? उसकी हर सोच का जवाब नफी में था। 3 साल पहले उनकी जिंदगियों में क्या हो रहा था? वो शरिया एंड लो के दूसरे साल में थी। उनके एक दूर के चचा की शादी हुई थी। और रोहेल ने एक दिन बहुत हंगामी अंदाज में कॉल करके अब्बा से पैसे मांगे थे। वो एकदम से चौंकी। 3 साढ़े 3 साल कबल एक दिन रोहेल का अचानक ही फोन आया था। उसने अब्बा से 2 या 3 लाख रुपए मंगवाए थे। अब्बा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे वाकई ज़रूरत है। और हर क्यों के जवाब में वो यही कहता कि पाकिस्तान आकर बताऊंगा। हया को उसकी परेशानी देखकर पक्का यकीन था कि उसने किसी दोस्त की कोई कीमती शय गुम कर दी है और इसी की कीमती भरने के लिए मांग रहा है। फिर पता नहीं रोहेल ने अब्बा को वजह बताई या नहीं,
مگر اب سارے معاملے کو دوبارہ یاد کرتے ہوئے وہ سوچنے لگی کہ کیا ان دو واقعات کا کوئی باہمی تعلق تھا؟ سیدھا سیدھا پوچھتا رحیل شاید چھپا جائے، سو اسے اندھیرے میں نشانہ باندھنا پڑے گا۔ رحیل آن لائن آ گیا تھا اور اب اس کا چہرہ اسکرین پہ نظر آ رہا تھا۔ رسمی باتوں کے بعد اس نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا، تم نے جہان کا کون سا نقصان بھرنے کے لیے ابا سے پیسے منگوائے تھے؟ لمحے بھر کو تو رحیل کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ پھر وہ ذرا حیرت سے بولا، یہ تم سے کس نے کہا ہے؟ تم پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ تم سے جہان کا کوئی نقصان ہوا تھا نا؟ جب وہ تمہارے پاس امریکہ آیا ہوا تھا تو تم نے ابا سے پیسے منگوائے تھے۔ اندر ہی اندر وہ خود بھی گڑبڑا رہی تھی، کیا پتا ایسی کوئی بات ہی نہ ہو۔ تم سے یہ جہان نے کہا ہے؟ وہ چمبے سے پوچھ رہا تھا۔ جس نے بھی کہا ہو، تم میرے سوال کا جواب دو رحیل۔